السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راغب۔ ناظرین، پاکستان کی بالآخر افغانستان پر بمباری 7 مختلف اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، 105 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، اور پہلی دفعہ افغانستان سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ اب افغانستان بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، حملہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا یہ دنیا دیکھے گی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک اگر ایران نے ہتھیار نہ ڈالے تو ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ کے ساتھ امریکہ آگے بڑھ رہا ہے، بحری بیڑے آگے بڑھ رہے ہیں، پورے مڈل ایسٹ کے اندر جگہ جگہ بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے، اور امریکہ حیران اس بات سے ہے کہ ایران اس کے باوجود ہتھیار نہیں ڈال رہا، سرنڈر نہیں کر رہا، اور مذاکرات کی بات بھی نہیں کر رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام آگے بڑھانا حق ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ امریکہ گیدڑ ببکیوں تک رہتا ہے یا اٹیک کرتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر اچانک ہلچل ایک مچ گئی ہے، وہ اس شکل میں کہ ایم کیو ایم بھی کہنا شروع ہو گئی کہ 180 سیٹوں والے جیل میں بیٹھے ہیں اور 80 سیٹوں والے پرائم منسٹر ہیں، اور خود بھی حالانکہ ایم کیو ایم وزارتیں انجوائے کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں، اور علیمہ خان کیا سوچ رہی ہے، اور عمران خان رہا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مختلف موضوعات ہیں، ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہرہ منتونگی سینیٹر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ قادر مندوخیل آپ سب جانتے ہیں، پی ٹی اے کے سینئر رہنما۔ آفتاب باجوہ سینئر وکیل ہیں، لیٹر آن وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ قادر مندوخیل صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر جو پاکستان نے اٹیک کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آخری آپشن یہی تھی؟ دیکھیے، میں کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پاکستان نے ایک لحاظ سے وارننگ دی ہے، اور میرے خیال میں کی حکومت کی جو تباہی ہے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے بھی ہے۔ اگر ماضی میں امریکہ نے اٹیک کی ہے تو اسامہ بن لادن کی وجہ سے، القاعدہ کی وجہ سے، اور آج اگر پاکستان نے اٹیک کی ہے تو وہی ٹی ٹی پی اور ہندوستان کی جو گروپ ہے وہاں پہ جو دہشت گردی کیمپ ہے۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کل ہمارا ایک جو ہے نا کرنل رینک کا جو ہے نا وہ نوجوان ہمارا شہید ہو گیا، سپاہی شہید ہو گیا، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں جو اس کے اوپر ہوا، جو ہمارے مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو اس کے بعد پاکستان کے پاس چارہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی میری تجویز ضرور ہوگی کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سفارتی جو آپ کا چینل ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر طالبان کے اوپر اثر اگر دنیا میں کسی ملک کا ہے تو وہ سعودی عرب کا ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ ہے، ہمارے اوپر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہے۔ تو پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے تو کیا سعودی عرب یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہے؟ پاکستان کو اگر یہ قدم اٹھانا پڑا تو کیا سعودی عرب نے اس کی خبر لی ہے کہ بھائی ہمارا اوپر حملہ آپ کے اوپر تھا، آپ کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ تھا؟ تو جو پاکستان میں دہشت گردی، کیا سعودی عرب نے اس حوالے سے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا طالبان حکومت سے کوئی رابطہ کی ہے، یا کیا قطر حکومت سے یا دوسرے جو ممالک ہے جو ہمیشہ طالبان حکومت کی سپورٹر ہے یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پڑوس میں جو نا آپ جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہمارا ایک دشمن پہلے سے ہندوستان موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خطے میں ہم مزید دشمن نہ بنا لیں، اور کوشش کر لیں کہ مڈل ایسٹ سعودی عرب کے ذریعے افغان حکومت کو سمجھایا جائے کہ خدا رہا جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے ملک سے ہمارے ملک کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے اور ثبوت ہم نے پیش کی ہے، تو اس کو روکا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ کیا ہماری اس پین کو، تکلیف کو سعودی عرب بھی فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جہاں تک مندوخیل صاحب آپ نے کہا، ہم نے سفارتی طور پہ بہت انگیج کیا، سینکڑوں وفود بھیجے، علماء کا وفد بھیجے، فضل الرحمان صاحب نے ٹرائی کیا، اور سفارتی سطح پہ
کئی ممالک کو ہم نے انگیج کیا، ترکی کے اندر مذاکرات ہوئے، قطر کے اندر کئی دور ہوئے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہا. انڈیا سے پتہ نہیں اتنے ڈالر آگے ہیں کہ وہ کسی زبان ہی کسی اور کی بول رہا ہے. شمیم نقوی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ سارے آپشن ایگزاسٹ کیے، پوری کوشش کی انگیج کرنے کی؟ یہ درست ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن افغانستان کا جو رویہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ ہے. پاکستان نے جو سٹرائکس کی ہیں اور جو ان کا رویہ نان کوآپریٹو ہے جس طرح، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو باتیں قادر مندوخیل صاحب نے کی ہیں، میں بنیادی طور پہ انہیں نے بڑی سلجھی بھی بات کی ہے، کوئی میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ ہم نے یہ اسٹرائک کر دیے ہیں تو ہمیں وہ ایویڈنس پبلک کرنا لازم ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ اسٹرائک کی. اس سے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہوگی، کچھ تصویریں لی ہوں گی، وہاں کیمپوں میں ہتھیار کے والے لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی وہاں سے کاروان آتے جاتے ہوں گے، ویڈیو ہوگی، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تصاویر ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو یہ تو نقوی صاحب فیصلہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ اور یہ انٹیلیجنس ان بیسڈ 5 گاؤں آپریشن کو تھا. بم کر. ہمارا کہنا، ایک منٹ مکمل کرنے کے، ہمارا کہنا یہ کہ ان میں دہشت گرد تھے، دہشت گرد آپریٹ کیسے کرتے بغیر ہتھیار کے نہیں کر سکتے. تو وہاں کے ان دہشت گردوں کے یہ دوسری چیز کیا ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان میں پکڑے گئے ان کا پتہ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس گاؤں میں رہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. تو آپ کو وہ ساری وجوہات جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ جگہیں چنی تھیں، اب انٹرنیشنل کمیونٹی جیسے قادر صاحب کہہ رہے ہیں، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، ان سے شیئر کرنی چاہیے so that this offense which we have done justify. اور یہ پروف جو ہے وہ افغانستان گورنمنٹ کو بھیجنے چاہیے کہ it is only on the basis of this evidence کہ ہم نے یہ جگہوں پہ بمباری کی ہے. تو if you are denying then tell us how our evidence. بالکل ٹھیک. فردوس شمیم نقوی صاحب، بالکل آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. بہرامند تنگی صاحب، یہ نقوی صاحب اس میں بھی خیر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین ہے، لیکن ہماری فورسز جب ایکشن کرتی ہیں تو ظاہر لڑائی ایک آخری آپشن ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے مذاکرات بھی کوشش کی، سفارتی سطح پہ تمام ایفرٹس کی، اور پاکستانی فورسز جب بھی کہیں اٹیک کرتی ہیں، کوئی انیوا اٹیک تو ہو نہیں سکتا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کلیم کر رہے ہیں ہم، تو اس سے پہلے ساری رپورٹس بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، کیمپس بھی ہیں، اور وہاں سے موو ہوتے ہوئے ٹیررسٹ بھی دکھائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان نے ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ اٹیک کیا ہے. دوسرے ملک کی جب سرحد آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ساری ایویڈنس ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو سٹرائکس کی ہیں، اس کا ایک میسج آئے گا انڈیا اور افغانستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے تو میرے دونوں ساتھیوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی، تو میں قادر مندوخیل صاحب کی سٹیٹمنٹ سے تو میں متفق نہیں ہوں، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ میں کچھ پولیٹیکل وزن بھی ہیں، اور اپنی ملک کی دفاع کے لیے جو باتیں کی میں اس سے متفق ہوں. لیکن آپ مجھے ٹائم دے دی پورا کہ میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں. ضرور. دیکھیے، اسلام آباد میں جب امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا تو اس میں تقریباً 30 نمازی شہید ہو گئے. پھر باجوڑ میں دھماکہ ہوا، اس میں پاک فوج کے 11 جوان شہید ہو گئے. اور 3 دن پہلے بنو میں جو شہزادہ گلفراز صاحب ہیں، لیفٹیننٹ کرنل صاحب اور 7 سپاہی شہید ہو گئے. ان 3 دھماکوں کے سے پہلے پاکستان نے سو مینی ٹائم صبح میں، ترکیہ میں، لیڈرز کے ذریعے انٹرنیشنل سطح پہ یہ کوشش کی
یہ جو خیبر پختونخوا میں 80% دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اس میں افغانی انوالو ہے، طالبان رجیم انوالو ہے، اور طالبان جو اس وقت افغانستان کی زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ سے، صوبائی حکومت کی رپورٹ سے، مرکزی حکومت کی رپورٹ سے، سیکیورٹی فورسز کی رپورٹ سے، تو یہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہاں پر یہ جو زمین ہے یہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو جب یہ تمام جو مندوحیل صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ جو آواز بونس ہو کے آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں۔ تو ذوالفقار صاحب، جو پاکستان نے ہر محاذ پہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کی زمین استعمال نہ ہو، اور ان دھماکوں کے بعد پاکستان حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جوانوں کی، اپنے عوام کی، اپنے جنرل ماسز کی وہ بدلہ لے، اور اس نے 7 جگہوں پہ حملہ کیا: ننگہار، پکتیکا، مولوی عباس مرکز ہوست، ہرجی اسلامی مرکز ننگہار، ہرجی ملا ریبر پکتیکا، ہرجی مولسیار پکتیکا۔ ان جگہوں پہ جب اٹیکس کیے تو اس نے دہشت گردوں کو نشانہ بنا دی، اور اس نے اپنے جو کا بدلہ لیا۔ میں سمجھتا ہوں، میں بار بار ہر شو پہ کہتا ہوں کہ جو افغانستان ہے وہ 1948 سے آج تک وہ ہمارے دشمن تھے، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمن رہیں گے۔ جو 46 ایئرز کی قربانیوں کے بعد بھی ہم نے سینے سے لگایا، ہم نے ان کو کرکٹر، ڈاکٹر، انجینئر بنا دے، ہم نے ان کو ہر چیز میں حصہ دیا، لیکن آج ان احسانات کے بدلے میرے اوپر بم برسا رہے ہیں۔ آج افغانستان کی زمین میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آج میرے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ مجھے 1 منٹ ذوالفقار صاحب دے دے، آج میں چاہتا ہوں کہ میں 1 منٹ اور بات کر لوں۔ میں آج آپ کے چینل کے توسط سے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سامنے، کب تک ہم اپنے فوج کے جوانوں کے لاشوں پر کھڑے ہو کے ان کے بوڑھے والدین کو یا ان کی وردی اور پاکستان کا جھنڈا دیں گے، یا ان کے چھوٹے بچے کو ہم اس شہید کے کپڑے دیں گے؟ مزید میرا دل آج پڑتا ہے جو کہ میں نے شہزادہ گلپراز کی لاش پر ان کے چھوٹے بچے کو دیکھا، میں نے بریگیڈیئر حسن کے بچے جو ایک بیٹا تھا جو شادی سے 3 دن پہلے شہید ہوا، کب تک ہم پاک فوج کے جوانوں پر کھڑے ہو کے دیں گے؟ آج میں 2 باتیں کرتا ہوں کہ اعلان کر لیں افغانستان کے خلاف، اور اس وقت تک بم برسائی جب تک ایک دہشت گرد بھی پاکستان کے خلاف ہو۔ میں یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں، اور آج کے بعد جو کچھ ہو گیا پہلے ہوا، آج کے بعد پاکستان کی سیاستدان، صحافی، انڈیویجول، مارنگ بلوچ، بدبودار منظور سیاستدانوں میں سے جو بھی پاک فوج کے خلاف زبان غلط استعمال کرے، جو پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے، جو میرے پاک فوج کے شہداء کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کرے، میرے پاک فوج کے شہداء کو گالی دے دے، ان کی آنکھیں نکال کر زبان کاٹ کر کتوں کو ڈالے۔ آج کے بعد کل جو ہو گیا، غلطیاں بھی ہو گئی، سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہو گئی، پاک فوج سے ہو سکتے کہ کچھ انڈیویجول سے بھی غلطیاں ہو گئی، لیکن بس کر، انف از انف۔ کب تک ہم پاک فوج کے شہداء کی لاشوں کو اٹھا کر کے اپنے زمین مٹی کو سرخ کریں گے؟ خدا کے لیے میں عاصم منیر صاحب کے سامنے آج ہاتھ جوڑتا ہوں، کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بس کر، میرے جنرل ماں سے شہید ہو رہے، میرے مسجدوں پہ حملے ہو رہے، میرے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے، ایک بیٹا شہید ہوا، کیپٹن میجر کرنل بریگیڈیئر۔ بہرحمان صاحب، آپ نے بالکل جو جذبات کا اظہار کیا ہے یہ عام پاکستانی کے جذبات ہیں، اور یہ ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب سے آپ اپیل کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان سیاستدانوں سے اپیل کریں کہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں تو آرمی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو اسی فوج کو وہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ذوالفقار صاحب کہا کہ آج جو کچھ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا، بڑا سٹرانگ میسیج دیا بریگیڈیئر غضنفر صاحب۔ افغانستان کے اوپر بلاخر ہم نے بڑی سفارتی ذرائع استعمال کیے،
مذاکرات کر کے دیکھ لیے، قطر میں، ترکی میں، جگہ جگہ علماء کے وفود بھیجے، لیکن وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو بالآخر ہمیں سٹرائکس کرنی پڑی۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو سٹرائکس ہیں یہ بڑی 7 مقام کے اوپر ہمیں کرنی پڑی، کوئی 105-6 لوگ اس پہ مارے گئے، تو ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یہ میسج ہمیں ایک دفعہ کیوں نہیں ہم دیتے ہیں اور جان کیوں نہیں چھڑواتے؟ یا کم از کم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات طے کر لیں، یا ایک دفعہ کم از کم یہ قصہ پاک کریں اس سارے معاملے کو۔ اب تو سچی بات ہے بہرہ منصب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لاشیں اٹھا کے تھک گئے۔ بہت بہت شکریہ فخر صاحب۔ جو مہربان صاحب نے کہا ہے وہ پاکستان کے اندر ہر اس شخص کی آواز ہے جس مٹی کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کے اداروں کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس ملک کی سوورنٹی کے لیے جو ہے ایک دل کے اندر درد رکھتا ہے اور بہت گہرا درد رکھتا ہے۔ ہم ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہم ایکشن اس لیے نہیں لے سکے کہ جنہوں نے ایکشن لینا ہے ان میں سے کسی کا بیٹا نہ شہید ہوا ہے وہاں پہ، نہ کسی کا بیٹا زخمی ہوا ہے، نہ کسی کا بیٹا آج فرنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، نہ کسی کا بیٹا اس سنتری پوسٹ کے اندر کھڑے ہو کے ساری رات ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، جس کو کسی بھی ٹائم کہیں سے بھی آ کے ایک سوسائڈ بمبر یا ایک سوسائڈ گاڑی یا ایک سوسائڈ رکشا یا ایک سوسائڈ موٹر سائیکل جو ہے وہ ٹکرا سکتا ہے۔ ہمارا درد جو ہے، ہمارے ہاں جو لفاظی ہے، ہمارے یہاں جو لفاظی کے مجموعات ہیں جو آپ کے اسلام آباد سے جاری ہوتے ہیں، وہ ان جگہوں سے اپنا 1000 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 700 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تک جذبات پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ سوچئے اس ماں کے درد سے جس کا بیٹا شہید ہو گیا، سوچئے اس بیوی کے درد سے جس کا شوہر شہید ہو گیا، سوچئے اس بیٹے کے درد سے جس کا باپ شہید ہو گیا ہے۔ قوم اس سے فخر کرتی ہے، اس کی فیملی بھی اس سے فخر کرتی ہے، اس کے باپ کے چہرے کے اوپر، اس کے باپ کے فیس کے اوپر کبھی کوئی تعصب کا اظہار نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کو بڑے فخر سے دفن کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے بیٹے کی لاش کو فخر سے دفن کرتا ہے اور وہاں پہ عہد کرتا ہے کہ یہ ملک سلامت رہے، تو اس وقت یہ بھی توقع کرتا ہے کہ یہ جو جانیں ضائع ہو رہی ہے روزانہ، جو لوگ لیفٹیننٹ کرنل گلفراد اور میجر باور اور میجر جاور کے طور پہ شہید ہو رہے ہیں، اور جو امام بارگاہ کے اندر وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے، 2 رکعت فرض کرنے کے لیے، جمعے کی نماز جو سب سے اول نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، جب ان کی جانیں وہاں پہ ضائع ہوتی ہے، جب وہ شہید مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا جوڈیشل کمپلیکس میں جو اپنا مقدمہ پیش کرنے والے اس کمپلیکس کے اندر ایک وکیل کے سامنے ایک غریب آدمی گیا ہوا تھا جس کے غالباً گھر پہ قبضہ ہوا ہوگا یا جس کے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہوگا یا جس کی کوئی عرصے سے جائیداد کی کاغذات لگے ہوئے یا کوئی مقدمہ لگا ہوگا اور وہاں سے اس کی لاش گھر آئے گی، تو اس کے بعد یہ جو جانیں ضائع ہو رہی ہوں گی اور جو لوگ ان کے ذمہ دار ہیں اور جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم ذمہ دار ہیں، وہ آپ کو بباغ دوہر بتا رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ جس وقت ہمارے پرائم منسٹر نے تقریر میں کہا افغانستان کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھارت کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم مستعد کے ساتھ ہیں، ہم رو کے ساتھ ہیں، ہم نے 33 دہشت گرد تنظیمیں پال رکھی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے ٹریننگ کیمپ پال رکھے ہیں، اور اس چیز کا اعادہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اور دنیا کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ابھی یو این کی انٹرنیشنل مانیٹرنگ انالیٹیکل ٹیم کی رپورٹ آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو افغان نارکو ڈیلر، یہ جو سمگلر کمینے کتے قسم کے لوگ جو افغانستان کے اندر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو منافقین سے بھی بدتر، جو کافرین سے بھی بدتر، جو جہنم سے بھی بدترین قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور یو این او نے کہا کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ماسکو ڈائیلاگ نے کہا یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ایک امریکن تھنکر ہے، امریکن ڈیفنس انالسٹ ہیں، امریکن آرمی کے وہ آفسر رہے ہیں، ان کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں جو انہوں نے بی ایل اے اور قسم کی تنظیموں کے بارے میں دی ہے۔ برگیڈ صاحب جو باتیں آپ نے کر دی ہیں، اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مذاکرات کا تو راستہ ہی وقتی طور پہ بند ہی ہونا چاہیے، تو پھر ان کو ایک دفعہ سبق سکھانے کا آخری آپشن رہ جاتا ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی آخری آپشن ہوتی ہے. کو 800 کے لگ بھگ سفارتی ایفرٹس کی ہیں پاکستان نے، جو میرے نالج میں جو میں نے سرچ کی ہے. کو 200 سے زائد وفود کے تبادلے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک کو ہم نے اپروچ کیا، سعودی عرب بیچ میں پڑا. لیکن یہ سارا کچھ کے باوجود وہاں سے نہ در اندازی بند ہو رہی ہے، اور چونکہ وہاں پہ کاروباری ایک ہے وہ اس کو بزنس سمجھے ہوئے ہیں، ڈرگز کا کام ہے، اور ساتھ ساتھ اسلحے کا بزنس ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جہاد ایکسپورٹ کرتے پوری دنیا میں. آپ جائیں پیسے دیں جو مرضی کام کروا لیں. آفتاب باجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر وکیل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری رہے ہیں، بڑی دبنگ گفتگو کرتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی باجوہ صاحب کہ افغانستان پہ پاکستان نے سٹرائک کی ہے، 105 دہشت گرد مار دیے، 7 ٹھکانوں کو تباہ کیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے شہریوں کو مار دیا، اب پاکستان پہ ہم بھی اٹیک کریں گے. بالکل رحمت، آپ کی مہربانی، آپ نے بلایا. گزارش اتنی ہے، جب ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتے ہیں پھر انارکی پیدا ہوتی ہے. یہ جو آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کر چکے ہیں. کیا ان کو یہ بات یاد نہیں ہے 26 نومبر کو انہوں نے کیا کیا؟ کیا ان کو جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بریدکے میں کیا یہ ان کو یاد نہیں ہے؟ ان کو صرف یہی یاد ہے کہ افغانستان میں ہمارے جوان شہید ہو گئے، بارڈر پہ ہمارے جوان شہید ہو گئے. بھئی تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اسی بات کی تو لیتے ہیں تنخواہ آپ لوگ کہ آپ ہماری حفاظت کریں. آپ ہمارے دیکھیں، آپ ہمارے چوکیدار ہیں یا ہمارے محافظ ہیں، جو آپ کو کہہ لیں. عزت سے ہم اپنی پاک فوج کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت ایسی لڑائی جو بے مقصد ہو اس میں ہمیں انٹر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ تو ہماری اپنی لڑائی بن گئی. اب بے مقصد لڑائی تھوڑی رہے گی باجوہ صاحب. نہیں، میں گزارش کروں گا، یہ بے مقصد لڑائی اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے لڑائی دشمن سے، ایک ہوتا ہے لڑائی اپنے بھائیوں سے. یہ لڑائی ہم اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. ہمیں سوچنا اس بات پہ ہے. نہیں، افغانستان والی لڑائی بھائیوں سے کیسے ہو گئی؟ نہیں، افغانستان والی میں آج جو بات کر رہا ہوں اس میں جتنے دہشت گرد جو اب آتے ہیں اس سے زیادہ تو آپ کے بارڈرز پہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے، شرع عام ہو رہی ہے. جب تک آپ اس کو نہیں روکیں گے، اسی سمگلنگ کے آسرے کے لے کے ہی یہ دہشت گرد اس ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور اس سمگلنگ کو روکنا کس نے ہے؟ وہ یونیفارم والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کو روک نہیں رہے. اب تو سمگلنگ کم ہوئی ہے، کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. نہیں، جو بھی ہے سمگلنگ کوئی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی اسی طرح ہے. چمن بارڈر پہ چلے جائیں اور جا کے دیکھیں، ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں تیل والی وہاں پہ. ان کے راستے وہ تیل کہاں پاکستان میں آتا ہے. دہشت گردوں کو آنا بڑا آسان ہے ان کے ذریعے، اور ان کو راستہ کون دے رہا ہے؟ ہمارے ہی محافظ. اگر یہ راستہ نہ دیں ان کو تو یہ دہشت گردی نہیں ہو سکتی. اگر آج ہم شہید ہو رہے ہیں، ہم زخمی ہو رہے ہیں، ہماری ماں، ہمارا باپ اگر جا رہا ہے یا شہید ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ اس کا تعین کرنا ہوگا ہمیں نہ کہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ جی کیا ہو گیا، ہم نے اس کو مارنا ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے. بھائی اس بات سے نکلو باہر، ابھی بھی موقع ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گھر سے جائزہ لیں کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، اس کا بھی ساتھ ساتھ تدارک ہونا چاہیے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.